میں نے رضوی صاحب سے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے گاڑی چاہیے، اپنے گواہوں کو لانے، لے جانے اور وقت پر حاضر کر دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سرکاری جیپ میں چلے جائیں گے، لیکن کار کو ان کا شوفر ڈرائیو نہیں کرے گا۔ اس شرط کی وجہ صاف ظاہر تھی، قانون کی نگاہ میں ایک مجرم تھا، اور اگر ایس ایس پی کا پولیس مین کی وردی والا ڈرائیور مجھے لے کر پھرتا تو رضوی صاحب کی پوزیشن جو پہلے ہی خراب تھی مزید خراب ہو جاتی۔ انہوں نے مجھے جگہ دے رکھی تھی اور اب رابعہ کو بھی لے آئے تھے جو میری وکیل تھی۔ کسی اخبار والے کے لیے جو ان کو بدنام کرنا چاہتا، یہ اجتماع ایک سنسنی خیز انکشاف اور دلچسپ خبر کا عنوان بن سکتا تھا۔ رضوی صاحب وفادار، بااصول اور جرأت مند آدمی تھے کہ انہوں نے ملازمت کے تحفظ پر رشتوں کی آبرو کو قربان نہیں کیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اس سے مطمئن تھے اور کوئی غلط کام بھی نہیں کیا تھا، اس لیے مخالفت یا بدخواہوں کے خوف سے بے نیاز تھے۔ اچانک مجھے ٹیلی فون کو ٹیپ کرنے والے تاروں کا خیال آیا جو میں نے اور محسن نے دریافت کیے تھے۔ اس خیال سے میرا دل ڈوبنے لگا کہ ممکن ہے ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ ان کے کانوں نے سن لیا ہو جن کے بارے میں ہم بے خوفی سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ انکل رضوی، میں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے آپ کا فون ٹیپ ہو رہا ہے؟ نہیں بھائی، معلوم تو نہیں تھا، مگر آج شام محسن نے بتایا۔ وہ بولے۔ میں تو حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے متعدد بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے خفیہ طور پر ہدایات جاری کی اور وہ غیر متعلقہ لوگوں تک پہنچ گئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس درخت پر کیا تھا جس پر تار جا رہا تھا؟ کوئی ٹرانسمیٹر؟ ہاں، بہت چالاکی سے سب کیموفلاج کیا گیا تھا۔ وہ بولے۔ نہ تار نظر آتے تھے، نہ پتوں میں چھپا ہوا چھوٹا سا ٹرانسمیٹر، اور نہ اس کا ایریل جو درخت کی چوٹی کے قریب تھا۔ اس سے ٹرانسمیٹر کی رینج بہت بڑھ گئی ہوگی۔ 10 میل کے دائرے میں وہ کسی بھی ریڈیو ریسیور پر ٹیلی فون کے ذریعے ہونے والی سب گفتگو سن سکتے تھے۔ تم دیکھو گے؟ صبح میں پولیس کے حوالے کر رہا ہوں۔ انہوں نے ایک شوکیس پر رکھا ہوا چھوٹا سا پورٹیبل ٹرانسمیٹر درمیان میں رکھ دیا۔ اس کا ایریل ٹرانزسٹر ریڈیو کے ایریل کی طرح تھا کہ کھینچنے سے 1 میٹر سے زیادہ باہر نکل آتا تھا۔ یہ یہاں تو نہیں ملتا، شیروانی صاحب بولے، اور اس کا رکھنا بھی سخت جرم ہے۔ رضوی صاحب ہنسے۔ تو بھائی یہ ہے بھی کسی مجرم کا، وہ کیا چیز اسمگل کر کے نہیں لا سکتے؟ شیروانی صاحب نے اشتیاق کا مظاہرہ کیا تو رضوی صاحب نے اسے آپریٹ کر کے دکھایا۔ تم دوسرے کمرے میں جا کے سنو، ٹرانزسٹر ریڈیو پر۔ وہ رکھا ریڈیو۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انکل شیروانی کو ٹرانزسٹر ریڈیو کے ساتھ رائٹنگ ٹیبل والے کمرے میں لے گیا۔ وہاں میں نے ٹرانزسٹر ریڈیو کو ٹیون کیا۔ ایک جگہ اچانک رضوی صاحب کے بولنے کی آواز آئی، پھر محسن ہنسا۔ شیروانی صاحب بچوں کی طرح خوش ہوئے۔ بڑے کام کی چیز ہے، وائرلیس فون ایسے ہی کام کرتے ہوں گے، انہوں نے کہا، اور میں نے ان سے اتفاق کیا۔ جب وہ واپس ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے تو میں نے اجازت لی اور باہر جانے کے لیے مخالف سمت کے دروازے کی طرف بڑھا۔ شیروانی صاحب کے نکلتے ہی میں پلٹا اور میں نے میز کے سب سے نیچے والی دراز میں سے وہ فوٹوسٹیٹ کاغذات نکال لیے جن کی قیمت غلام علی نے جان دے کر ادا کی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف آتے ہوئے مجھے وہ ڈائلاگ یاد آئے جو میں نے یک طرفہ طور پر بولے تھے۔ غلام علی اس وقت ریسیور رکھ چکا تھا جب میں رضوی صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے بولتا رہا تھا، کل ہی چلے جاؤ گے؟ ایک آدھ دن اور ٹھہر جاتے یار، گنجائش نہیں؟ پھر تو مجبوری ہے۔ رات کے سناٹے میں یہ الفاظ بازگشت کی طرح میرے کانوں میں گونجے اور خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ میرا کہا سچ ہو گیا تھا، اس کے پاس واقعی ایک دن اور اس دنیا آب و گل میں رکنے کی گنجائش نہ تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں سونے کے ارادے سے لیٹ گیا۔ گزشتہ رات بھی پلک جھپکائے بغیر گزری تھی اور آج مجھے نیند کی اشد ضرورت تھی۔ شاید میں کوشش کرتا تو کچھ دیر بعد فوزیہ اور رابعہ کے تصور سے اور تمام پریشان کن خیالات سے دامن چھڑوا کے سو بھی جاتا۔ میں نے سگریٹ نہیں جلائی تھی اور لائٹ آف کر کے لیٹتے ہی آنکھیں موند لی تھیں، مگر یکلخت ایک خیال مجھے ایسا آیا کہ نیند کا خیال غائب ہو گیا۔ میں اٹھ بیٹھا اور بہت دیر تک سوچتا رہا۔ تمام دلائل جو میرے ذہن نے دیے تھے میرے حق میں تھے، پھر میں کل کیسے نہ ہوتا۔ میں دوبارہ اس وقت لیٹا جب مجھے باہر سے محسن کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ سکندر، محسن نے اندر آ کے کہا، سو گیا کیا؟ میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ اب میں چاہتا تھا کہ محسن بھی سو جائے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ سگریٹ جلائے لیٹا رہا۔ پھر میں نے اسے کروٹ بدل کے سوتے دیکھا اور انتظار کرتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں اٹھا تو چارپائی چرچرائی، لیکن محسن نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے سگریٹ کا پیکٹ میز سے نیچے گرایا۔ محسن بے حس و حرکت پڑا رہا۔ پھر میں نے اسے آواز دی لیکن وہ سو رہا تھا۔ میں دبے پاؤں اٹھا اور راہٹ کیے بغیر باہر نکل گیا۔ سرونٹ کوارٹر سے کوٹھی تک میں اطمینان سے چلتا گیا۔ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر میں میزبان اور مہمان سب سو چکے تھے۔
میری توقع کے مطابق وہ دروازہ کھلا رہ گیا تھا جس سے میں باہر آیا تھا۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا، وہ کسی آواز کے بغیر واہ ہو گیا۔ اندر کوریڈور میں ٹیوب لائٹ جل رہی تھی اور اس کا مدھم سا اجالا اس کمرے تک بھی پہنچ رہا تھا۔ روشنی رضوی صاحب کے کمرے میں بھی تھی اور فوزیہ کے کمرے میں بھی تھی، لیکن باہر سے نظر نہیں آتی تھی۔ غالباً فوزیہ جاگ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اچانک رضوی صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ لباس شب خوابی میں باہر آئے۔ میں کوریڈور سے پلٹا اور پھر اسی کمرے میں چلا گیا۔ رضوی صاحب نے مجھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ باتھ روم مخالف سمت میں تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ لوٹے اور ان کے کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ میں اطمینان سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ پورٹیبل ٹرانسمیٹر پھر وہیں رکھا جہاں سے اس کو رضوی صاحب نے اٹھایا تھا۔ ٹرانسمیٹر کو پلاسٹک شیٹ میں یا سیلو فون میں لپیٹنا ضروری تھا۔ اس کے لیے میں نے ڈرائنگ ٹیبل پر پڑی ہوئی شیٹ استعمال کی جو ٹرانسمیٹر سے 100 گنا بڑی تو ہوگی لیکن میرے نقطۂ نظر سے فائدہ مند تھی۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو اس میں اچھی طرح لپیٹ لیا اور بغل میں دبا کے ڈرائنگ روم کے اس دروازے سے باہر آ گیا جو برآمدے کی جانب کھلتا تھا۔ یہ ڈبل دروازہ تھا، ایک فلائی پروف جالی والا اور دوسرا فلش ڈور۔ فلائی پروف دروازے اندر کی طرف کھلتے تھے، چنانچہ ان کی چٹھنی عموماً نہیں لگائی جاتی تھی، لیکن انہی کی وجہ سے باہر کے فلش ڈور کی کنڈی کا کھلا رہ جانا بعیدوز امکان نہ تھا۔ مجھے اپنے نقش قدم کا خیال آیا۔ پھر مجھے اس بات سے اطمینان حاصل ہوا کہ رضوی صاحب صبح اٹھتے ہی ڈرائنگ روم میں نہیں آئیں گے اور ان کے آفس جانے سے پہلے خادمہ پورے فرش کو گیلا کپڑا مار کے صاف کر چکی ہوگی۔ اب مجھے زمین کھودنے کے لیے کسی اوزار کی ضرورت تھی، خواہ وہ لوہے کی سلاخ ہی کیوں نہ ہو۔ اگبی حصے میں دیوار کے ساتھ باغبانی کے آلات موجود تھے۔ میں نے صرف ایک کھرپی لی اور سرونٹ کوارٹرز کے پیچھے چلا گیا۔ نرم زمین تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ شاید پہلے کسی نے اس حصے میں دھنیا پودینہ وغیرہ کاشت کیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں اب صرف گھاس رہ گئی تھی یا ٹماٹر کے پرانے بے ثمر پودے۔ میں نے پوری احتیاط کے ساتھ زمین کھودنی شروع کی۔ 1 فٹ گہرا گھڑا، لمبائی میں ڈیورا اور چوڑائی میں تقریباً اتنا ہی تھا۔ پلاسٹک شیٹ کے کفن میں لپٹے ہوئے ٹرانسمیٹر کو اس لحد میں اتار کے میں نے مٹی برابر کی اور پیروں سے دبا کے اوپر خشک پتے بکھیر دیے۔ اب نیچے کی نمآلود مٹی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد 1 گھنٹے میں باقی زمین سے الگ نظر نہیں آ سکتی تھی۔ اپنے کام سے فارغ ہو کے میں نے اس جگہ کی نشانی تلاش کی۔ سرونٹ کوارٹر کی اگبی دیوار کے ایک کنارے سے یہ 15ویں اینٹ کے سامنے کی جگہ تھی، دیوار سے 4 فٹ کے عمودی فاصلے پر۔ کھرپی کو صاف کر کے اپنی جگہ رکھنے کے بعد میں کوارٹر میں آیا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں اطمینان سے باتھ روم میں گیا اور ہاتھوں کو دھو کر صاف کیا۔ باتھ روم کی روشنی میں جوتوں اور کپڑوں پر سے مٹی جھاڑی۔ اب کسی کے جاگ اٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ رات کو کسی کا سوتے سے اٹھ کر باتھ روم میں جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ تولیے سے ہاتھ صاف کر کے کمرے میں واپس پہنچنے تک میں بہت مطمئن اور خوش تھا۔ جو چیز میں نے حاصل کی تھی وہ بے حد کارآمد تھی، کسی مرحلے پر پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی تھی اور بالکل نایاب تھی۔ مجھ پر کسی کے شک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چوری کو انہی سے منسوب کیا جائے گا جو غائبانہ مجرم تھے۔ رضوی صاحب ایک منطقی نتیجہ یہ اخذ کریں گے کہ ٹرانسمیٹر کی نشریات کا سلسلہ منقطع ہوتے ہی وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ فنی خرابی کا نتیجہ نہیں، ان کے آلات برآمد کر لیے گئے ہیں، اور وہ تصدیق کے لیے آئے ہوں گے تو گھر کی تلاشی کے دوران انہیں مطلوبہ چیز صاف سامنے رکھی ہوئی مل گئی ہوگی۔ وہ خود کو قصوروار سمجھیں گے کہ انہوں نے ایسی چیز کو بحفاظت مکفل کر کے کیوں نہیں رکھا، اور پھر شامت آئے گی نوکر کی جس نے کنڈی کھلی چھوڑ دی، یا سنتری کی جو حرام خوری کے تحت سوتا رہ گیا۔ تاہم ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ ان کو سزا نہیں ملے گی۔ وہ عادتاً قسم کھانے کو تیار ہو جائیں گے کہ ان سے کوئی غفلت نہیں ہوئی۔ ویسے آدمی خطا کا پتلا ہے، اتنا تو رضوی صاحب بھی سمجھتے ہیں۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میری نظر محسن کے بستر پر گئی۔ میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا اور میرے قدم رک گئے۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، محسن کا بستر واقعی خالی پڑا تھا، اس کے جوتے موجود نہیں تھے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے بستر پر بیٹھ کے سوچا، کیا اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہے کہ ایک ٹرانسمیٹر حاصل کرنے کا یہ مناسب ترین موقع ہے؟ نہیں، اگر وہ بھی اسی نیت سے نکلا ہوتا تو اب تک لوٹ آیا ہوتا۔ اگر اتفاق سے میں اور وہ کوٹھی کے اندر نہیں تھے تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ بعد اس کو لوٹ آنا چاہیے تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ ابھی تک کوٹھی کے ایک ایک کمرے میں گھومتا پھر رہا ہو۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو دفن کرنے میں آدھا گھنٹہ تو لگایا ہی تھا۔ مجھے غائب پا کے اس کا حیران ہونا اور پھر واپسی کا انتظار کرنا لازمی تھا۔ مجھ سے چھپ کے وہ کہاں جا سکتا ہے؟ ایک جگہ، صرف ایک جگہ، کسی غیبی آواز نے کہا۔ اس کے پاس بھرا ہوا ریوالور بھی ہے، وہ اپنی بہن کے لیے زندہ رہنے کا حق حاصل کرنے جا سکتا ہے۔
وہ چراغ دین کو آج رات ہی قتل کر دے تو کیا عجب۔ اس کی جذباتی کیفیت کا بحران خطرناک تھا۔ اس خیال نے مجھے خوفزدہ کر دیا، حالانکہ میں خود بھی یہی کرنا چاہتا تھا، مگر میں محسن کو اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ چراغ دین میرا دشمن تھا اور اس کی دشمنی مجھے ورثے میں ملی تھی۔ اس کے ناپاک وجود کو ختم کرنے کا پہلا حق مجھے ملنا چاہیے۔ محسن کا حق میرے بعد آتا ہے۔ وہ چراغ دین کو اس کے ارادے کی سزا دینا چاہتا تھا جس کی تکمیل ایک جان کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے۔ میں اسے ایک جرم کی سزا دینا چاہتا ہوں جو ایک جان کے ضیاع کا سبب بن چکا ہے۔ اسے ایک خطرے کا انسداد کرنا ہے، مجھے ایک ظلم کا انتقام لینا ہے۔ وہ مجھ سے میرا حق کیسے چھین سکتا ہے؟ میں بگولے کی طرح اٹھا اور طوفان کی طرح باہر نکل گیا۔ 2-2.5 میل کی مسافت میرے قدموں نے آدھے گھنٹے میں طے کی۔ 3:45 بجے میں چراغ دین کی کوٹھی کے سامنے تھا۔ گلاب خان برآمدے میں چارپائی پر سو رہا تھا۔ چراغ دین کی کار پورچ میں کھڑی تھی اور کوٹھی پر مکمل سکوت تھا۔ مجھے کوئی ایسی ترکیب نہیں سوچ رہی تھی جسے میں کوٹھی کے اندر چراغ دین کے زندہ یا مردہ ہونے کا یقین کر سکوں۔ میں چوکیدار کو جگا کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ جاؤ دیکھو تمہارا صاحب سو رہا ہے یا مر چکا ہے۔ مجھے یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ چراغ دین کی خوابگاہ کون سی ہے اور وہاں تک میری رسائی ممکن ہے یا نہیں۔ بفرض محال میں خوابگاہ میں داخل ہو جاتا تب بھی چراغ دین کو جگائے بغیر کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیشہ کی نیند نہیں سو چکا ہے۔ طریقہ مجھ پر وحی کی طرح نازل ہوا۔ چند قدم کی مسافت پر ریلوے اسٹیشن تھا اور وہاں ایک پبلک بوتھ تھا۔ ٹیلی فون نمبر مجھے یاد تھا۔ اس نمبر کو اپنے والد کی کوٹھی کا نمبر سمجھتے ہوئے میں نے لندن سے کئی بار ٹرنک کال کی تھی۔ ٹیلی فون بوتھ کے باہر آؤٹ آف آرڈر کا نوٹس آویزاں نہیں تھا، جو بڑی غیر معمولی بات تھی۔ ایک غیر معمولی بات یہ ہوئی کہ پلیٹ فارم ٹکٹ کے کاؤنٹر سے مجھے 1 روپے کا نوٹ لے کر خوش اخلاقی کے ساتھ سکے بھی دے دیے گئے۔ حالانکہ میری معلومات کے مطابق ریلوے کوئی ہفتہ خوش اخلاقی نہیں منا رہی تھی۔ میں نے چراغ دین کا نمبر ملایا اور ریسیور تھامے کھڑا رہا۔ گھنٹی بجتی رہی۔ پورے 2 منٹ بعد چراغ دین کی آواز آئی، سی سی ڈین۔ چراغ دین، میں نے آواز بدل کے کہا، تو زندہ ہے ابھی تک چور؟ آج تیری زندگی کی آخری رات تھی، یہ کیا بکواس ہے؟ چراغ دین نے نروس لہجے میں کہا۔ کون الو کا پٹھا ہے؟ تمہارا باپ، میں نے خوفناک لہجے میں کہا، اور تمہارا قاتل ان چیف۔ پھر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اطمینان کی بات یہ تھی کہ وہ ابھی تک قتل نہیں ہوا تھا اور اب اس کا صبح تک قتل ہونا بھی ناممکن تھا۔ میں جانتا تھا وہ اب سو نہیں سکے گا۔ میں نے محسن کے عزائم کو ناکام بنانے کی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب رہی تھی، یا محض غلط فہمی کے باعث میں نے ایک بے مقصد حرکت کی تھی؟ محسن اگر ادھر نہیں آیا تو کدھر گیا تھا؟ یہ سوال واپسی پر میرے ذہن میں گردش کرتا رہا۔ مزید حیرانی مجھے اس وقت ہوئی جب واپس پہنچتے ہی مجھ پر محسن نے سوال داغ دیا، کس مشن پر تشریف لے گئے تھے جناب؟ وہ بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ تجھے ڈھونڈنے گیا تھا، میں نے سچ بولتے ہوئے کہا۔ جناب کی سواری آدھی رات کو کہاں گئی تھی؟ میں تو کہیں بھی نہیں گیا تھا۔ محسن نے حیران ہو کے کہا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا بستر خالی تھا۔ مجھے تشویش لاحق ہو رہی تھی۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، بستر تیرا خالی تھا؟ محسن نے کہا، میں دیکھنے اٹھا تھا، ویسے بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو باتھ روم میں تھا، میں باہر گھوم کے لوٹ آیا اور بس تب سے جاگ رہا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی چائے بنائی ہے، گرم ہوگی۔ میں نے سر ہلایا اور باورچی خانے میں جا کے اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ اس کی وضاحت سے مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے تھا۔ میں واقعی باتھ روم میں تھا اور عین اسی وقت محسن باہر نکل گیا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یوں لگا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ واپسی پر میں نے اسے ٹرانسمیٹر کے حصول کے مشن میں کامیابی کی اطلاع دی۔ اس نے بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ اب ہم باقاعدہ جیمز بانڈ ایجنٹ 007 ہیں، اس نے اعلان کیا۔ میڈ ان پاکستان۔ ہمارے پاس ریوالور بھی ہے اور خفیہ پیغام رسانی کے لیے ٹرانسمیٹر بھی۔ اس کے بعد ضرورت رہ جاتی ہے ایک کوڈ کی۔ میں نے چائے پیتے ہوئے ارشاد کیا، ایک خفیہ زبان ایجاد کرنی پڑے گی تاکہ ہمارا سگنل کہیں اور ریسیو ہو جائے تو کسی کو معلوم نہ ہو۔ یہ مسئلہ سنجیدگی سے غور طلب ہے مگر آسان نہیں ہے۔ ہاں، کافی ریسرچ اور غور و خوض کرنا پڑے گا۔ محسن نے تائید کی۔ رازداری کی شرط بھی بے حد اہم ہے۔ ہم دونوں کے سوا کسی کو اس کوڈ کا پتہ نہیں چلنا چاہیے اور ہمیں بھی کوڈ یاد ہونا چاہیے۔ تحریر کے چوری ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ محض وقت گزارنے کے لیے ہم صبح کا اجالا پھیلنے تک کوڈ کے چند الفاظ نمونے کے طور پر پیش کرتے رہے۔ مثلاً میں نے کہا، سکندر اعظم مقدونیہ کا رہنے والا تھا، چنانچہ میں پیغام دیتے وقت کہہ سکتا ہوں ریڈیو مقدونیہ، اور ٹرانسمیٹر میرے پاس ہوگا۔ پھر محسن نے کہا۔ میں نے غور فرمانے کے بعد کہا، تو شیروانی ہے،
اس کی جگہ تو اچکن کہہ سکتا ہے یا ترکش کوٹ۔ اس غیر سنجیدہ گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہم سنجیدہ مسائل پر بات کرنے سے گریز کرنا چاہتے تھے۔ یہ مسائل غنیم کے تشکر تجرار کی طرح ہمارے گرد حصار قائم کرتے جا رہے تھے۔ میر شرافت علی کا قتل، وزیر خان کی موت، MWD کے معاملات، رابعہ کے گھر کی تباہی، فوزیہ کا مستقبل، پوسٹ مارٹم، بے فکری کی پرانی زندگی خواب و خیال ہو گئی تھی۔ 8 بجے میں ضامن رضوی صاحب کی کار لے کر روانہ ہوا تو شیروانی صاحب میرے ساتھ تھے۔ پہلے ہمیں گلاب خان کو لینا تھا، چنانچہ چراغ دین کی کوٹھی میں صورتحال بڑی عجیب ہو گئی۔ شیروانی صاحب جو سابق سسر تھے ایک بار پھر اس منصب پر فائز ہونے کی سوچ رہے تھے، اور صالح بہنوئی کا جو رشتہ میرے اور محسن کے درمیان قائم ہونے والا تھا وہ اب دوبارہ محسن اور چراغ دین کے درمیان قائم ہو رہا تھا۔ کم سے کم اس کی تجویز ضرور زیر غور تھی۔ چراغ دین نے ہمارا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وہ شیروانی صاحب کے قدموں میں لوٹنے کو تیار تھا اور میں محسن کی صورت کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہا تھا۔ چائے پینے کے لیے وقت نہیں تھا، جس کا CC ڈین کو بڑا ملال تھا۔ اس نے کہا کہ جناب آپ نے بڑی غیریت بڑھتی کے آنے کی اطلاع تک نہیں دی، میں لینے حاضر ہو جاتا۔ اور یہ آپ کس کی گاڑی میں پھر رہے ہیں؟ گھر کی گاڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ شیروانی صاحب انکار کرتے میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے انکل، SSP کی کار بھی نہ ہو تو اچھا ہے، اسے واپس کر دیتے ہیں، چراغ دین کی گاڑی لے لیتے ہیں۔ چراغ دین کی پیشکش رسمی اخلاق کا مظاہرہ تھی، مگر شیروانی صاحب قائل ہو گئے۔ محسن نے مجھے حیرانی سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بات کا بھی کوئی مقصد ضرور ہے۔ میں نے چراغ دین سے چابیاں لی اور اپنے ساتھ شیروانی صاحب کو اور پیچھے گلاب خان کو بٹھا لیا۔ محسن سے میں نے کہا کہ وہ رضوی صاحب کی گاڑی گھر چھوڑ کے سیدھا کوٹ آ جائے۔ اس کے بعد میں کار کو سیدھا شملہ پہاڑی کی طرف لے گیا۔ دائیں ہاتھ گھوم کر ہم واپڈا ہاؤس اور اسمبلی کے پیچھے سے مال روڈ پر طلوع ہوئے۔ بیڈن روڈ سے صرف 2 گواہ بیٹھے، باقی 2 اپنی یا ڈسلوا کی مرضی سے آفس ہی نہیں آئے تھے۔ ان میں وہ ابن الوقت انچارج بھی شامل تھا۔ تاہم مجھے 3 ہی گواہوں کی ضرورت تھی جو فراہم ہو گئے تھے۔ عبدالودود منظر نے قانونی کارروائی کے مراحل میں بڑی مستعدی کا مظاہرہ کیا اور دوپہر کے بعد عدالت سے ڈاکٹر نامزد کیے گئے اور اگلے روز صبح 9 بجے پوسٹ مارٹم کے لیے احکامات صادر ہوئے۔ ایک ACM کی موجودگی میں گواہوں کو قبر کی نشاندہی کرنی تھی اور ڈاکٹروں کو قبرستان میں ہی لاش نکلوا کے پوسٹ مارٹم مکمل کرنا تھا۔ جب ہم عدالت سے نکلے اور گواہ رخصت ہو گئے تو مجھے فضا بدلی سی لگی، سوگوار اور ماتم کنا سکوت جس میں موت کی ہیبت تھی۔ درختوں کی سرسراہٹ میں اسیب پکارتے تھے، گاڑیاں بے آواز گزر رہی تھیں اور لوگ سہمے چل رہے تھے۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا اور میرے تصور میں اپنے باپ کا وہ چہرہ تھا جو میں نے آخری بار دیکھا تھا، لیکن یہ چہرہ ایک جھلک دکھا کے اندھیرے میں ڈوب جاتا تھا، پھر اندھیرے میں ایک ڈھانچہ جھولنے لگتا تھا۔ اس کی ہڈیاں روشن نظر آتی تھیں، کڑکڑاتی تھیں، یوں جیسے وہ ڈھانچہ بول رہا ہو، تم نے پہچانا مجھے سکندر، میں ہی تمہارا باپ ہوں، جب تک زندہ تھا۔ اب تو میں وہی ہوں اور ویسا ہی ہوں جیسے میرے ارد گرد رہنے والے شہر خوشاں کے باسی ہیں۔ بچپن میں قبرستان کتنے پراسرار لگتے تھے اور دھنسی ہوئی قبریں جن کے تاریک خلا میں جھانکنے پر شوق مجبور کرتا تھا اور خوف منع کرتا تھا۔ اور اب یہ زمانہ کہ بیٹا خود سراہنے موجود ہوگا، ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں لاش نکلوائے گا اپنے باپ کی۔ اکثر لوگوں کے نقطۂ نظر سے لاش کی سرح بے حرمتی، مرنے والے کی روح کے لیے عذاب، مگر قانون کی نظر میں ایک ضرورت۔ کیسا اسرار اور کہاں کا اسیب، جو حقیقت زمین میں دفن ہو گئی تھی اب عیاں ہوگی۔ بے شک ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہی اداس اور بوجھل پن سب کے مزاج پر حاوی تھا۔ محسن چپ تھا اور شیروانی صاحب اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ میری طرح وہ بھی ان یادوں کی پرچھائیوں میں گم تھے جو مرنے والے اور خود ان کے اپنے ماضی کا مشترک سرمایہ تھی۔ سکندر، تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا، وہ اچانک بولے۔ پھر انہوں نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی۔ خیر، وہ خاموش ہو گئے۔ پہلے بھی کبھی ایسا ہوا تھا صاحب، گلاب خان نے کہا، ہمارا علاقہ میں اب بھی یہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہم سب کو معافی دے۔ حسب توقع ضامن رضوی صاحب اپنے کمرے میں ہونے والی چوری پر برا فروختہ تھے۔ انہوں نے چوری کی باقاعدہ رپورٹ درج کروائی تھی اور تفتیش کرنے والوں نے ہر جگہ دیکھی تھی، وہ جہاں سے تاروں کو ٹیپ کیا گیا تھا، وہ جہاں سے تار زمین میں دبائے گئے تھے، اور وہ درخت جہاں سے ٹرانسمیٹر برآمد ہوا تھا۔ تلاشی لینے والوں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا۔ رضوی صاحب نے مکفل الماریوں اور صندوقوں کے سوا ان کو ہر جگہ دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ الماریاں اور صندوق انہوں نے خود دیکھے تھے مگر کہیں سے کچھ نہیں ملا تھا۔
इनकी बेगम पुलिस अफसर की बीवी होने की वजह से ज़ाब्ते की कार्रवाई को समझती थी, लेकिन शेरवानी साहब की बीवी हैरान थी कि टेलीफोन जैसी कोई छोटी सी चीज गुम हो गई है तो इतना हंगामा किस लिए, बाजार में मिल जाएगी और अब तो खैर से बाहर की हर चीज दस्तयाब है। हमारी अदम मौजूदगी में सर्वेंट क्वार्टर की तलाशी भी ली गई थी, जिसका हमें डर था, चुनाचे हम रिवॉल्वर अपने साथ छुपा के ले गए थे। राबिया को कुछ शक था, चुनाचे इसने मुझसे अलहदगी में पूछा भी था कि ये हरकत हमारी तो नहीं। मैंने कहा, ला हौला वला कुव्वता, मैं कोई गैर मुल्की एजेंट हूँ, मैं ट्रांसमीटर का क्या करूँगा। इसने कहा, तुम हो ना जरा हीरो टाइप, एडवेंचरस। मैंने कहा, हाँ वो तो हम हैं, लेकिन फिल्मी टाइप नहीं। विल का ट्रांसमीटर इस्तेमाल करते हैं और टेलीपैथी से वायरलेस का काम लेते हैं, जिससे दिल मिला हुआ हो इससे बात वैसे ही हो जाती है। जब वो मुस्कुराई तो मुझे दिली मुसरत हुई। राबिया एक घर में थी और अपनों में थी। अगर इसका पुराना घर जल के खाक ना होता तब भी वो अकेली वहाँ रहती तो पागल हो जाती। इसकी कार मिल गई थी मगर अभी पुलिस के कब्जे में थी। एसीएम से रिलीज ऑर्डर 2-4 दिन में मिल जाने के बाद वो इसको डेंट पेंट करवाने की सोच रही थी। मैंने कहा कि नहीं ले लो, तो बोली मैं जरा कदामत पसंद हूँ, खसूसन रिश्तों के मामले में, ख्वाह वो इंसानों से हो या चीजों से। इसका एक सबूत मैं खुद भी था, जिससे अपने जज्बाती रिश्ते को वो बरसों से दिल में यूं छुपाए बैठी थी जैसे तहे आब में कोई सदफ एक मोती के लिए बरसों से मौजूद हो मगर किसी को इसकी खबर ना हो। 2 आला पुलिस अफसर इससे तफ्तीश के सिलसिले में बयान लेने आए थे और 2 घंटे तक इससे मुख्तलिफ नौइयत के सवाल करते रहे थे। राबिया ने कहा था कि मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं किसी पर शक नहीं कर सकती। उन्होंने मलबे से बरामद होने वालों की तस्वीरें भी दिखाई थी। राबिया ने कहा था कि मैं इनमें से किसी को नहीं जानती। फौजिया और इसकी मां ने ये कार्रवाई देखी और सुनी थी। चुनाचे बाद में फौजिया की मां ने राबिया के बारे में कहा था कि कमाल औरत है, कैसी फरफर अंग्रेजी बोलती है और पुलिस वालों से कैसे बात करती है जैसे इनकी अफसर है। रिजवी साहब की बेगम ने इसमें तारीफ के पहलू को नोट किया था और कहा था कि इतनी बड़ी वकील है, डरेगी क्यों, और साथ ही राबिया की शराफत, नेकी और सादगी की खूबी को सराहा था, जिसका मिसेस शेरवानी ने मजीद बुरा माना था। इनके लिए राबिया को आवारा, बदकिरदार और बेशरम समझने और कहने के मौके तो खत्म हो ही गए थे। बहैसियत शरीक हयात इसको मेरे मुकद्दर की खराबी करार देना भी मुमकिन न रहा। इसी रोज सोइम था, जिसमें औरतों के लिए अंदर और मर्दों के लिए लॉन पर इंतजाम किया गया था। मैंने नोट किया कि शरीक होने वाले मर्दों की तादाद बहुत ज्यादा है, मगर इनमें सब वकील हैं। खवातीन में भी वकील और 2 जज थी, लेकिन खुद राबिया के खानदान ने सोइम का मुकम्मल बायकॉट किया था, सिर्फ इसलिए कि अपनों के होते हुए राबिया गैरों के घर क्यों मुंतकिल हुई। राबिया ने अफसोस के बजाय इत्मीनान का इजहार किया। वो आते तो अपनी जहालत और तंग नजरी के मुजाहरे के सिवा क्या करते। इनकी बेसरोपा क्या सराइयों पर मुबनी बातें सुन के दिल आजारी के सिवा क्या हासिल होता और तानों के सिवा वो क्या देते। ताजियत के लिए आने वालों में हाई कोर्ट के मुअज्जिज जज साहिबान भी थे। जो आ नहीं सके थे उन्होंने टेलीफोन पर इजहार हमदर्दी किया था। राबिया को दोस्तों और मुखलिस मददगारों की कमी ना थी। मिसेस शेरवानी इससे मरूब होने के बाद अपनी फौजिया के बारे में शिद्दत से एहसास से कमतरी का शिकार हो गईं। इनको मेरा फौजिया को छोड़ के राबिया को अपनाने का फेल गैर शरीफाना तो लगा मगर बेजवाज नहीं। चुनाचे उन्होंने खुद को बेइज्जत महसूस किया। वो फौजिया को चिरागदीन से ब्याह देने की खबर ऐसे सुनाना चाहती थी कि मुझे अपनी हमाकत का एहसास हो और मैं खुद को बेइज्जत महसूस करूं, लेकिन मामला उल्टा निकला था। इनके मेयार से राबिया बहुत आला और अरफा साबित हुई थी। तालीम, दौलत, हुस्न, सूरत और सीरत में उन्होंने राबिया को फौजिया से बढ़कर देखा। ये इनकी अक्ल का कसूर था। ना मैं इन्हें समझा सकता था कि दिल के मामलात में अक्ल के मेयार नहीं चलते और ना अपना दिल चीर के दिखा सकता था कि वो मेरी मजबूरियों को अपनी नजर से देख लें। वो लोग रात के फ्लाइट से जाने वाले थे। महज फौजिया के मुकाबिल ना होने की खातिर मैं घर से निकल गया और कब्रिस्तान जा पहुंचा। बूढ़े गोरकन ने हमेशा की तरह इनाम की उम्मीद में कब्र पर पानी का एक टीन छिड़का और मैंने इसे 10 रुपए दिए। फिर मैंने गुलाब के फूलों की पत्तियां कब्र पर डाली, अगरबत्तियां सुलगाई और दस्ते दुआ हो गया। न जाने कितनी देर मैं आलम इस्तगराक में आंखें बंद किए हाथ उठाए खड़ा रहा। ये एक वजदानी ज़हनी कैफियत थी जिसमें मेरा राब्ता मादी दुनिया के गिरदोपेश से कट गया था और मैं मकां में पहुंच के अपने वालिद से हमकलाम था। इनसे इस गुस्ताखी पर माफी के लिए दरख्वास्तगार था कि मैंने उन्हें मरने के बाद भी चैन ना लेने दिया। जिंदगी में भी इनके लिए कुछ न कर सका, खिदमत गुजारी की सादत तक हासिल न कर सका और वो मुझसे बहुत दूर चले गए।